قومی اسمبلی کا اجلاس آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. اسد قیصر کی زیر صدارت اور شہباز شریف جو ہیں اس وقت مظلوم فلسطینیوں کے لیے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. رمضان شریف کے آخری عشرے میں جو مسجد اقصی کے اندر نہتے نمازیوں کے اوپر جو حملے کیے گئے اور اس کے بعد ڈماسکس گیٹ میں جو کچھ ہوا اور پھر اسرائیل کے ایئر فورس نے غزہ کے اندر جس طرح وحشیانہ بمباری کی اور سینکڑوں گھر تباہ و برباد کر دیے. جناب اسپیکر، ماضی میں بھی 1948 سے لے کے آج تک مختلف ادوار میں اسرائیل کی حکومتوں نے اور ان کی فوج نے جو فلسطین کے نہتے باشندے، بزرگ، مائیں، بہنیں اور بچوں کے ساتھ وہ ظلم ڈھاتے رہے ہیں، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. پوری دنیا اس سے آگاہ ہے. مگر اس مرتبہ جناب اسپیکر، مشرقی یروشلم میں انتہا پسند یہودیوں نے مارچ کیا اور ڈیتھ ٹو عربس کے دن رات نعرے لگاتے رہے اور پوری دنیا نے جناب اسپیکر یہ دلخراش مناظر دیکھے. لیکن ایک اچھی بات جسے کہتے ہیں کہ لل ان دا میڈنس، وہ یہ ہوئی ہے کہ ہیومن رائٹس واچ کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے، اور نہ جانے اس ایسوسی ایشن نے کس طرح یہ طاقت پکڑی، ان کو حوصلہ ہوا کہ انہوں نے اپنی اس رپورٹ میں لکھا کہ اسرائیل قابض علاقوں میں نسلی امتیاز جیسے جرائم میں ملوث ہے، جسے ہم اپارتھائڈ کہتے ہیں، جس کا آغاز آپ جانتے ہیں کہ جنوبی افریقہ سے شروع ہوا. اور کم و بیش ایسی صورتحال مقبوضہ کشمیر میں ہے. آنریبل فارن منسٹر یہاں پر تشریف فرما ہیں. ہم برتہ حیرت میں چلے گئے جب ان کا بیان آیا کہ آرٹیکل 370 ان کا انٹرنل معاملہ ہے. جناب اسپیکر، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ مجھے کبھی یہ توقع نہیں تھی کہ آنریبل فارن منسٹر اس طرح کا بیان دیتے جس نے ہمارے کشمیر کاز کی فاؤنڈیشن کو ہلا کے رکھ دیا. یہ دوسری بات ہے کہ آپ نے اس کو بعد میں ریکال کیا اپنی اسٹیٹمنٹ کو. مجھے بات کریں گے، مہربانی. اور جناب اسپیکر، یہ کیسا انصاف ہے اور یہ کیسا نظام ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے سے کوئی یہودی فرد یا خاندان جب اسرائیل آ کے وہاں پر بستا ہے تو اسے وہاں کا زمین کا مالک بنایا جاتا ہے. اور یہ کتنا کرول جوک ہے کہ اس کے مقابلے میں فلسطینی جن کے آباء و اجداد وہاں پر صدیوں سے رہ رہے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکال کر غلام بنایا جاتا ہے. اور نریندر مودی بھی، اس کی بھی یہی صورت گری ہے کہ کشمیر میں غاصبانہ قبضہ کیا ہے. آرٹیکل 370
ختم کر کے کشمیر میں پرماننٹ لاک ڈاؤن لگایا ہے اور پھر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اور دوسری جو منورٹیز ہیں ان کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، اور اس سے بڑھ کر کیا تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل واز اسٹیبلشڈ in a land without people for a people without land. And there will be more grievous insult to the intelligence of global community. اور جس طریقے سے بیلفور جو ارینجمنٹ کیا گیا وہ تاریخ کا حصہ ہے. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. Therefore, جناب اسپیکر، میں وزیر خارجہ کو گزارش کروں گا کہ پلیز ٹائم، وی آر ریسنگ اگینسٹ ٹائم، پلیز لیڈ فرام دا فرنٹ اینڈ ڈو all possible lobbying to create this awareness in the length and breadth of this globe that Israel and India have nefarious ambitions. دونوں میں بے پناہ مماثلت ہے کہ فلسطین کے عوام سے بھی 70 سال ہو گئے ظلم و ستم ہو رہا ہے. ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں کو ان 70 سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا. اور جناب اسپیکر، تقریباً 60 سے 70 لاکھ سن 48 سے لے کے آج تک 60 سے 70 لاکھ فلسطینی ان کو اپنے گھروں سے بے گھر کیا گیا. اور آج نہ جانے دنیا کے کون کون سے وہ کونے میں خیمہ زن ہیں، کن کن ممالک میں وہ پناہ گزین ہیں، اور ان کی دوسری اور تھرڈ جنریشن آج اس مصیبت اور بدترین ظلم کا شکار ہے. اور اس حالیہ جارحیت کے نتیجے میں جناب اسپیکر، فلسطین میں درجنوں بچوں کے علاوہ خواتین کے ساتھ سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. اور اسرائیل کے بمباروں نے غزہ میں اندھا دھند وہاں پر گولہ باری کی ہے، راکٹ برسائے ہیں، اور وہ بلڈنگ، اونچی بلڈنگ کو جس طرح مسمار کیا گیا اس کو پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر کیا نام اس کا، الجزیرہ کا وہاں پر دفتر تھا، اور بھی وہاں پر ٹی وی چینلز کے میڈیا کے دفاتر ہیں، اور وہاں پر بے شمار لوگ رہائش پذیر ہیں. کبھی دیکھتی آنکھ نے اس طرح کی صفاقی نہیں دیکھی کہ آپ گھنی آبادی میں اندھا دھند آپ آسمان سے گولے برسائیں اور معصوم جانوں کو شہید کریں، بے گناہ لوگوں کو شہید کریں، نہتے لوگوں کو شہید کریں. جناب اسپیکر، یہ ہے وہ ظلم کی داستان جو فلسطین کے عوام 1948 سے آج تک برداشت کرتے چلے آئے ہیں. اوسلو کے سمجھوتے کو انہوں نے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. گو کے نوبیل پیس پرائز ملے مرحوم یاسر عرفات کو اور مناہم بیگن کو، لیکن ایک آزاد خود مختار فلسطین
का क़याम आज तक न हो सका, और फिर कश्मीर की तरह सलामती काउंसिल में फलस्तीन की जो करारदादें हैं उनको पाया हकारत से ठुकरा दिया गया, और वहां पर बदतरीन किस्म की सफाकी इस वक्त जोरों पर है। जनाब स्पीकर, ये शूमीय किस्मत है कि माजी में फैशिस्ट हिटलर जहां खड़ा था, आज वहां पर नेतन्याहू खड़ा है। माजी में जहां यहूदी बच्चे और खवातीन और बुजुर्ग खड़े थे, वहां पर आज फलस्तीनी माएं बहनें और बच्चे खड़े हैं। आपको अच्छी तरह इल्म है कि नाजी जर्मनी में आउशविट्स का जो कंसंट्रेशन कैंप था, वहां पर तारीख के बदतरीन मजालिम कमिट किए गए, मगर आज उनसे भी बदतर सूरत हाल, उससे भी ज्यादा ग्रीवियस जराइम आज इसराइल फलस्तीन के बाशिंदों से कर रहा है। जनाब स्पीकर, और आप देखते हैं कि आज लीग ऑफ नेशन की जगह अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल खड़ी है। ये इस बेदर्दी के साथ जो कत्ले-आम जारी है, वो पैगाम है थर्ड वर्ल्ड के लिए, इस्लामी दुनिया के लिए, और वो ममालिक जो माशी लिहाज से शायद कमजोर हैं, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अगर जनाब स्पीकर यही रवाज और जड़ें पकड़ गया, तो फिर ये सारी की सारी जो दुनिया है वो शदीद खतरात में दाखिल हो जाएगी। किस तरीके से चौथा जिनेवा कन्वेंशन को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया, और मैं समझता हूं जनाब स्पीकर कि आज हमें इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को दोनों साइड्स पर मौजूद मोहतरम मेंबरान कौमी असेंबली को आज पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की दिलों की आवाज बनना है। उनके जज्बात की तर्जमानी करना है, उनके एहसासात को सहारा देना है, और आलमी अमन व सलामती पर जब भी जनाब स्पीकर आलमी असूलों को पसे पुश डाला गया, तो इंसानियत ने हर मर्तबा अपने खून के साथ उसकी कीमत चुकाई है। दुनिया को एक मर्तबा फिर जंग की होलनाक नताइज, बदअमनी, अबतरी और मफलूकुल हाली की तरफ धकेला जा रहा है। जनाब स्पीकर, आज आलमे इस्लाम के अंदर हर आंख अश्कबार है, हर दिल गमगीन है। न सिर्फ ये नहीं, बल्कि बाज दूसरे ममालिक में भी वहां के अवाम ने इसराइल की इस सफाकी की पुरजोर मजम्मत की है, और वहां पर एहतजाजी, वहां पर जुलूस निकाले हैं, और दुनिया को दिखाया है कि गो कि हम मुसलमान नहीं, लेकिन ये कहां का तरीका है कि एक नहत्ती कौम के ऊपर इसराइल की फौज पिल पड़े
اور وہاں پر ہر چیز کو تہ و بالا کر دے. جناب اسپیکر، کہا اگر خدا نہ خواستہ، میں آئی ایم اسپیکنگ تھیوریٹیکلی، کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی ایک ہلکی سی حرکت کوئی اسلامی ملک کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا عالمی طاقتیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہتی؟ کیا عالمی ادارے خاموش رہتے؟ نہیں جناب اسپیکر، نہیں. ان کے اوپر فوراً جنگ مسلط کر دی جاتی اور طوفان نازل ہو جاتا، ہر قسم کی ان کے اوپر پابندیاں لگا دی جاتی. لیکن آج عالمی میڈیا خاموش ہے. عالمی میڈیا آج خاموش ہے. آج عالمی میڈیا کی زبان کو تالے لگ گئے ہیں. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ الجزیرہ جہاں سے رپورٹنگ کرتا ہے وہاں پر بمباری کی گئی اور بے شمار لوگوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا. کیا ایسی حرکت کسی اور ملک میں ہوتی تو کیا دنیا خاموش رہتی؟ کیا وہ میڈیا کی آزادی کے نام پر ایک بھرپور قدم نہ اٹھاتی اور مل کر اس ملک کے خلاف پابندیاں نہ لگاتی اور جارحانہ اقدامات نہ کرتی؟ آج عالمی طاقتیں کہاں ہیں کہ ان کا قصور یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں؟ جناب اسپیکر، میں پہلے بھی آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں کہ ایسٹ تیمور اور جنوبی سوڈان کے حوالے سے جو قراردادیں منظور ہوئی تھیں ان کے اوپر کتنی سرعت کے ساتھ عمل کیا گیا اور ایسٹ تیمور کو انڈونیشیا سے آزادی دلوائی گئی، سوڈان کے حصے بکھرے کیے گئے اور جنوبی سوڈان کو ایتھنک بنیادوں پر آزادی دلوائی گئی. مگر اس کے مقابلے میں بوسنیا میں کیا ہوا؟ جناب اسپیکر، بوسنیا میں قتل و غارت کا بازار گرم تھا. ہر روز سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن رہے تھے. ماں اور بہنوں کے آنچل پھٹ رہے تھے. بچوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا تھا اور جب تک اجتماعی قبروں کا بدترین سکینڈل سامنے نہیں آیا عالمی طاقتوں کا ضمیر نہیں جاگا تھا. اور پھر یقیناً صدر کلنٹن نے بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈپلومیسی کی اور اس کا حل نکالا. لیکن جب وہاں پر شہروں کے شہر تباہ ہو گئے تھے اور شہر قبرستان بن گئے تھے، تو اگر آپ یہ سٹارک کمپیرزن کریں بٹوین بوسنیا اینڈ ایسٹ تیمور اور جنوبی سوڈان، تو صورتحال آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. کیونکہ بیگرز کانٹ بی چوزز. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایٹمی طاقت ہیں، بٹ دیٹ از آل فار دا پرپز آف ڈیٹرنس. صرف ڈیفنس کے حوالے سے کبھی پاکستان نے اس قوت کو کبھی شائبہ تک نہیں دیا کہ اس میں ہم کبھی خدا نخواستہ ایگریشن کر سکتے ہیں. پاکستان مارج وجود میں آیا، مگر پاکستان بننے سے پہلے جناب اسپیکر کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے
ہماری خارجہ پالیسی کے براڈ پیرامیٹرز حضرت قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں طے ہو گئے تھے، اور پاکستان بننے سے بہت پہلے آل انڈیا مسلم لیگ نے، میں نے نون نہیں کہا کہ وہ اس آل انڈیا مسلم لیگ، کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے فلسطین کے غیور عوام کی بھرپور حمایت کی تھی۔ جناب اسپیکر، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، لہذا آج پوری قوم توقع کرتی ہے کہ اسی پالیسی کو نہ صرف آگے بڑھایا جائے گا بلکہ دل و جان کے ساتھ ہم اس پالیسی کو سپورٹ کریں گے تا وقت کے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اور فلسطین کے عوام کو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، سلامتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں اور دوسرے جو ایگریمنٹس ہیں، اور ان کی خواہشات کے مطابق جب تک کہ ان کو ان کا حق نہیں ملتا، ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے اور ان کی بھرپور سپورٹ کرنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں، بلکہ میں ببانگِ دہل یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج سب سے بڑا امتحان پاکستان کا ہے اور اسلامی دنیا کا ہے اور اسلامی ممالک کی قیادت کا ہے، اور اس امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی ممالک کی قیادت اپنے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے، اسلامی ممالک کی قیادت عوام کے جذبات کی بھرپور عکاسی کرے، اسلامی ممالک کی قیادت وقت ضائع کیے بغیر اکٹھی ہو اور اپنی پوری جو ذہنی صلاحیتیں ان کو مجتمع کرے اور فلسطین کے معاملے کے اوپر OIC عرب لیگ کا اجلاس بلایا جائے اور اس کے اندر بھرپور آواز اٹھائی جائے فلسطین کے عوام کی خوشحالی کے لیے، اور سب سے پہلا کام وہاں پر جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے اس کو فی الفور بند کرایا جائے، اور یہ ذمہ داری آج اس ایوان کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ فی الفور اپنا یہ کام شروع کرے اور باقی جو قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے اس سے بچے اور آج اپنی عاقبت سنوارے۔ ہم نے ایک دن خدا کے عدالت میں حاضر ہونا ہے جناب اسپیکر، یہ دنیا دار فانی ہے، and shroud of the coffin has no pocket۔ ہمیں کوئی آج حکومت میں ہے تو کل کوئی اور ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس معاملے میں اپنا جو ایک جری رول ہے اس کو فی الفور ہمیں اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور جناب اسپیکر، جس طرح میں نے کہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی انتہائی فیبل حرکت یا کسی اسلامی ملک نے لیا ہوتا تو اس کا کیا حشر نشر ہوتا۔ ہمارے پاس تاریخ حاضر کی مثالیں موجود ہیں، عراق، لیبیا، افغانستان۔ یقیناً افغانستان سے القاعدہ نے ایسی ایکٹیویٹی کی جس کی پوری دنیا نے مذمت کی، لیکن اس کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی پوری دنیا نے دیکھی۔ مگر آج عالمی ضمیر، چاہے وہ فلسطین ہے، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں جو ایک پرماننٹ لاک ڈاؤن میں ہیں، ان کے لیے اگر ہم نے آج آواز نہ اٹھائی تو پھر تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔
اس لیے جناب اسپیکر میں آج اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی دنیا کے پاس بصیرت بھی ہے، اجتماعی اذہان بھی ہیں، وسائل بھی ہیں اور اثر و رسوخ بھی ہے. وہ اسلامی ممالک جنہوں نے بہت عرصہ پہلے اسرائیل سے اپنے تعلقات استوار کیے تھے، ہمیں ان کے ساتھ لابنگ کرنی چاہیے کہ وہ اپنا اثر استعمال کریں، جس میں میں نام لینے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں. مجھے جناب اسپیکر اس بے بسی پر علامہ اقبال کی وہ نصیحت آج یاد آ رہی ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. جناب اسپیکر بڑا غور طلب یہ شعر ہے اور نصیحت ہے حضرت علامہ اقبال کی کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر ضعیفی کی سزا پرماننٹ پنشمنٹ ہے تو ہم اس موقع کے اوپر اگر کمزوری دکھائیں گے تو نہ ہمیں قوم معاف کرے گی، نہ ہمیں ہمارا ضمیر معاف کرے گا، نہ خدائے بزرگ و برتر معاف کرے گا. کہ بالآخر ہماری ایک ذمہ داری ہے بھائی چارے کے حوالے سے، فریٹرنیٹی کے حوالے سے، دکھ اور سکھ بانٹنے کے حوالے سے، خوشی اور غمی میں حصہ لینے کے حوالے سے. جناب اسپیکر یا تو آپ ان کو چپ کرائیں. Order in the House, please. Order in the House, please. Order in the House, please. Please, yes, sir, please. Order in the House, please. جناب اسپیکر میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی کے جو مین پلرز ہیں وہ حضرت قائد اعظم کے فرمودات اس کی بنیاد ہے. ہمیں اپنے اس تاریخی موقف پر ڈٹے رہنا چاہیے، اس میں ضعف نہیں لانا چاہیے. اگر اس حکومت نے ذرا بھی ضعف دکھایا تو ان کا گریبان ہوگا اور 22 کروڑ عوام کا ہاتھ ہوگا. مجھے امید ہے کہ ایسی صورت گری نہیں آئے گی اور یقیناً یہ حکومت جو عوام کی نبض ہے اس کو اچھی طرح اس کو پہچانے گی اور تمام توانائیاں، تمام اپنی انرجی ہم اس بات پر صرف کریں کہ کسی طریقے سے ان دونوں مقبوضہ علاقوں کے عوام کو ان کا حق ملے اور وہ بھی آزادی کا سانس لے سکیں اور وہ بھی اپنے آپ کو آزاد کہلا سکیں اور وہ بھی کہہ سکیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے، مسلمان ممالک نے، مسلم امہ نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا. جناب اسپیکر میں جانتا ہوں اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن، اس لیے کہ یقیناً جب قومیں معاشی ضعف کا شکار ہوتی ہیں، جب قومیں اپنے معاش کو سنبھال نہیں سکتی تو پھر وہ دوسروں سے ڈکٹیشن لیتی ہیں، ڈکٹیٹ کر نہیں سکتی. لیکن انشاءاللہ اس ملک کے اندر بڑی جان ہے، یہ قوم بڑی جری قوم ہے، اس میں بڑا حوصلہ ہے، بڑی ہمت ہے. اور میں مثال دینا چاہتا ہوں مغربی جرمنی اور مشرقی جرمنی کا الحاق. جناب اسپیکر آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی وہاں پر پالیٹکس کھیلی گئی جو کہ ان خطوں میں پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے اور کچھ طاقتیں اس الحاق کے خلاف تھی، کچھ طاقتیں اس الحاق کے حق میں تھی. لیکن چونکہ مغربی جرمنی کی جو معاشی طاقت تھی اس کا مقناطیسی اثر اتنا زوردار تھا کہ ان تمام مخالفوں
کو شکست ہوئی اور مشرقی جرمنی ایک پکے ہوئے پھل کی طرح وہ مغربی جرمنی کی جھولی میں آ گیا، اور آج وہ بچھڑے ہوئے بھائی دوست بزرگ وہ آج 90 کی دہائی کے بعد وہ اکٹھے رہتے ہیں اور ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری و ساری ہے. اور مشرقی جرمنی کی جو بیکورڈنس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مغربی جرمنی نے اربوں ڈالر وہاں پر پمپ کیے ہیں، اور وہ دونوں مل کر اپنے ملک کو ایک یورپ میں اور دنیا میں اپنا لوہا منا رہے ہیں. یہ وہی جرمنی ہے جس کو جنگ دوئم میں شکست فاش ہوئی تھی. یہ وہی جاپان ہے جس کو جنگ دوئم میں they were raised to ground. مگر کس چیز نے ان کو دوبارہ 60 سالوں میں اٹھایا اور وہ اوج ثریا پر پہنچے؟ محنت، محنت اور محنت، امانت، دیانت، امانت اور دیانت. یہی وہ سفر ہے جس نے ان کو آج دوبارہ اقوام عالم میں ممتاز جگہ دی ہے. مجھے کوئی اس پر شک نہیں کہ گو کہ ہم نے بہت وقت ضائع ہوا ہم سے، مگر انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ یہ قوم مل کر پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنائیں گے. جناب اسپیکر، میں چاہتا ہوں کہ آج یہ پورا ایوان معزز ایوان آج اس ہال میں بیٹھے دونوں اطراف میں جتنے بھی معزز ممبران ہیں، یہ پارلیمان 22 کروڑ عوام کے ساتھ مل کر آج ایک متفقہ طور پر مذمت کی قرارداد لے کر آئے اس ہاؤس کے اندر، اور اس کے ساتھ ٹھوس تجاویز دی جائیں، کیونکہ خالی نعروں سے اور ایموشنل سپیچز سے نہ ماضی میں کچھ ہوا نہ اب ہوگا. ہمیں عملی اقدامات ہمیں اٹھانا ہوں گے جناب اسپیکر، جس کے لیے میں کچھ تجاویز اپنے اینڈ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کشیدگی کی اس آگ کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل اور عالمی برادری نے اقدامات نہ کیے اور ہم نے اپنا ایک پرویکٹیو کردار ادا نہ کیا، تو نہ صرف خدا نہ خواستہ یہ پورا علاقہ خطرات میں گر جائے گا، بلکہ ہمیں ہماری قوم ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. ہمیں اس کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ آئندہ جمعے کو یوم القدس کے طور پر منایا جائے، اور پاکستان کے عوام سے ہم بھرپور اپیل کریں کہ وہ فلسطینی عوام کی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پوری یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اور جو قرارداد آج یہ ہاؤس ایڈاپٹ کرے گا اس قرارداد کو تمام اراکین پارلیمنٹ ہم سب مل کر اقوام متحدہ کے دفتر اسلام آباد میں جائیں اور ان کے سامنے یہ قرارداد ان کو تھمائیں کہ وہ اپنے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کے حوالے کریں. میری یہ بھی تجویز ہوگی جناب اسپیکر کہ OIC اور ریڈ کراس جسے رال عامر کہتے ہیں ان کے ذریعے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو امدادی سامان فل فور بھجوانا شروع کریں اور یقین کریں کہ اس میں پاکستان کے عوام بھرپور اپنا حصہ ڈالیں گے. صاحب حیثیت جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا کیے ہیں وہ اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے اور آپ یقین کریں کہ اس طریقے سے ہم دین اور دنیا دونوں کمائیں گے. میں آخر میں جناب اسپیکر اس فلسطینی بچی کی فریاد بیان کیے بغیر
बात खत्म नहीं कर सकता, जिसने हर मुसलमान का दिल जख्मों से चूर कर दिया है। उस 10 साला बच्ची ने कहा था, मैं चाहती हूं कि मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए कुछ करूं, मगर मैं क्या कर सकती हूं, मैं तो सिर्फ 10 साल की एक बच्ची हूं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं और जो भी मुझसे हो मैं वो करना चाहती हूं, मगर हमारा कसूर क्या है? क्या हम सिर्फ मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं? जनाब स्पीकर, अगर आज इस बच्ची के सवाल का जवाब इस्लामी ममालिक ने, उम्मा ने ना दिया, तो रोजे क़यामत अल्लाह की अदालत में हम में से हर एक को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूं कि आज हम ये अहद करें जनाब स्पीकर कि हम अपने मजलूम बच्चों, भाइयों, बहनों, बेटियों और बुजुर्गों को मायूस नहीं होने देंगे, उनको अगयार के सहारे अकेला नहीं छोड़ेंगे और उनको बेआसरा नहीं छोड़ेंगे। उनको इस्राएली फौज के जुल्म सितम से बचाने के लिए हत्तुल मकदूर कोशिश करेंगे और इसके लिए कोई भी हम दकीका फरोगजात नहीं करेंगे जनाब स्पीकर, क्योंकि खुदा ना खास्ता ये मायूसी इस्लामी माशरों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और शायद हजरत इलामा इकबाल ने इसी मौके के लिए ये इशार कहे थे, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प। Order in the house, please. Order in the house, please. हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। फूक डाले ये जमीनों आसमाने मुस्तहार, फूक डाले ये जमीनों आसमाने मुस्तहार, और खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। शाह महमूद कुरैशी साहब। आपको बताएं कि कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे थे। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पेश करारदाद मंजूर। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि स्पीकर आइंदा इस बात का ख्याल रखेंगे। फतह के मौके पर मुझे बात करने का मौका नहीं